السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تراویح میں پارے 11 سورہ یونس کی مکمل تلاوت ہوئی۔ سورہ یونس جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک برگزیدہ پیغمبر حضرت یونس علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور واقعہ اللہ نے یوں بیان کیا کہ فلولا کانت قریۃ آمنت فنفعها الا قوم یونس، کہ جب بھی اللہ کا عذاب اس دنیا میں آیا ہے کسی بھی قوم پر، تو عذاب کو دیکھنے کے بعد قوم نے جتنا بھی گڑ گڑایا، دعائیں مانگیں، توبہ کی، کچھ بھی قبول نہیں ہوا، کیونکہ عذاب آنے کے بعد پھر رد نہیں ہوتا۔ الا قوم یونس، سوائے حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے۔ یہ واحد قوم ہے جس پر عذاب آیا اور قوم سجدے میں گری، توبہ کی، عذاب واپس چلا گیا۔ وجہ کیا ہے؟ حضرت یونس علیہ السلام کو اللہ نے ایک قوم کی طرف بھیجا تھا نبی رسول بنا کر۔ ایک طویل مدت تک انہوں نے اپنی قوم کو توحید کی دعوت دی، لیکن قوم نہیں مانی۔ ایک لمبا وقت گزرنے کے بعد حضرت یونس علیہ السلام بیزار ہو گئے قوم سے۔ انہوں نے یہ سوچا کہ اگر میں یہی محنت کہیں اور کروں، کسی اور آبادی میں جا کر، کسی اور قوم کے پاس، ہو سکتا ہے ان کا دل نرم پڑے، وہ ایمان لے آئیں، میری دعوت کا فائدہ ہو۔ یہ سوچ کے وہ اپنی قوم سے نکل گئے، جبکہ اللہ کا اصول یہ ہے کہ جب تک اللہ حکم نہیں دیتے ہجرت کا کسی بھی نبی کو، وہ نبی ہجرت نہیں کرتے۔ اب خود دیکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تمام صحابہ کو حکم دے دیا مدینہ طیبہ ہجرت کرنے کا، اور صحابہ ہجرت کر بھی رہے ہیں، لیکن آپ مکۃ المکرمہ میں تشریف فرما ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا ابھی حکم نہیں آیا، جب حکم آئے گا تب میں ہجرت کروں گا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے درخواست کی تھی کہ جب حکم آئے تو میں بھی آپ کے ساتھ چل رہوں، یہ میری خواہش ہے، تو آپ نے قبول فرما لی تھی۔ تو نبی اللہ کے حکم کے بغیر ہجرت نہیں کرتے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے از خود فیصلہ لے لیا اور وہ اس قوم سے نکل گئے۔ نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا اس قوم پر عذاب آیا، چونکہ ابھی شریعت مکمل نہیں ہوئی تھی یونس علیہ السلام کی قوم پر، اتمام حجت نہیں ہوا تھا۔ جب تک شریعت مکمل نازل نہیں کر دیتے اللہ تعالیٰ، جب تک اتمام حجت نہیں ہو جاتا تب تک عذاب نہیں آتا۔ یہاں اتمام حجت سے پہلے اللہ کا عذاب آیا، قوم سجدے میں گر گئی، توبہ کر لی، ماننے پہ راضی ہو گئی، تو اللہ نے عذاب واپس لے لیا۔ تو چونکہ اتمام حجت سے پہلے عذاب آیا اسی لیے اللہ نے واپس لے لیا۔ باقی اس قوم کے علاوہ کسی قوم پر شریعت کے مکمل نازل ہونے سے پہلے عذاب نہیں آیا، اسی لیے آنے کے بعد واپس بھی نہیں ہوا۔ حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے چلے، سامنے دریا ہے، دریا عبور کرنا ہے۔ اس زمانے میں اس علاقے میں بڑی بڑی کشتیاں نہیں ہوتی تھیں، چھوٹی چھوٹی کشتیاں ہوتی تھیں، اور رات میں چونکہ سمندر کے پانی میں موج بہت شدت کی ہوتی ہے، یہ چھوٹی کشتیاں رات میں بند ہو جاتی ہیں، صرف دن میں چلتی ہیں۔ تو یہ دن کی آخری کشتی تھی جو جا رہی تھی، کتابوں میں لکھا ہے، اس لیے ضرورت سے زائد افراد اس میں سوار ہو گئے، کیونکہ اب اس کے بعد دوسری کشتی نہیں ہے آج۔ حضرت یونس علیہ السلام بھی سوار ہوئے، بیچ سمندر میں جا کر کشتی ڈاواں ڈول ہو گئی۔ کشتی کا جو ملاح تھا اس نے کہا کسی ایک کو قربانی دینی ہوگی، ایک آدمی اگر اس پہ سے اتر گیا تو توازن برقرار ہو جائے گا، بیلنس بن جائے گا اس کا۔ چھوٹی کشتی تھی، لیکن وہ ایک کون ہے جو قربانی دے گا؟ چنانچہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، نام نکالا گیا، قرآن اندازی کی گئی، حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکل گیا۔ کشتی والوں نے کہا کہ نہیں، یہ بڑے نیک آدمی ہیں، سیدھے سادے آدمی ہیں، ان کو سمندر میں پھینکنا اچھی بات نہیں، پھر سے نام نکالا جائے۔ دوسری مرتبہ قرآن اندازی ہوئی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام، پھر کشتی والے جو ہے انکار کر دیے کہ نہیں، یہ شریف شخص کو نہیں پھینکا جائے گا۔ تیسری مرتبہ نام نکالا گیا، پھر حضرت یونس علیہ السلام کا نام۔
اب حضرت یونس علیہ السلام کو بات سمجھ میں آ گئی کہ میں نے یہ خود فیصلہ لیا ہے ہجرت کرنے کا، اسی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ ہو رہا ہے، بار بار میرا نام آ رہا ہے۔ انہوں نے اللہ کا نام لیا اور سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ اللہ کے حکم سے وہ مچھلی منہ کھولے تیار تھی، سیدھے مچھلی کے پیٹ میں۔ اب جیسا کہ بعض احادیث سے اور تاریخی روایتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ 40 دن کے بعد یہ جو دعا مانگی ہے انہوں نے، اللہ کو بے حد پسند آئی۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بار الہ، آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ کی ذات پاک ہے، بے شک میں ہی ظالموں میں سے ہوں۔ لہذا بندہ جب دعا میں سراپا اللہ کی تعریف کرتا ہے، جس تعریف کا وہ مستحق ہے، اور سراپا اپنے آپ کو گنہگار بتاتا ہے اور بندہ گنہگار ہے، تو یہ اقرار اللہ کو بہت پسند آتا ہے۔ سراپا یہی اقرار ہے اس آیت کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ چنانچہ یہ دعا بڑی پسند آئی، اللہ کے حکم سے مچھلی نے ساحل پہ جا کے حضرت یونس علیہ السلام کو اگل دیا۔ یونس علیہ السلام باہر تشریف لائے، پھر سے اللہ کے حکم سے انہوں نے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کیا، اور ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں لوگ ان کے ہاتھ پہ ایمان قبول کیے۔ اللہ نے قرآن میں جو فرمایا وہ یہ ہمارے لیے جو پیغام ہے کہ اگر وہ مچھلی کے پیٹ میں اللہ کا ذکر نہ کرتے، لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن تک وہ مچھلی کے پیٹ میں رہتے، یعنی وہی قبر بن جاتی، وہی ان کی روح پرواز کر جاتی، وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر نہیں آتے۔ اللہ کے ذکر میں بے انتہا طاقت ہے، ہمیں نہیں معلوم، کیونکہ ذکر کرنے میں کوئی طاقت نہیں لگتی، اس کا وزن کیا ہے، وہ اللہ کے دربار میں اس کا وزن ہے، ہماری زبان پہ اس کا وزن نہیں ہے۔ اسی لیے ذکر کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی اہمیت دی۔ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، 2 کلمے ہیں ذکر کے جو بہت پسندیدہ ہیں اللہ کو، خفیفتان علی اللسان، زبان پہ بہت ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی وزن نہیں ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں، ثقیلتان فی المیزان، میزان عمل میں بہت بھاری ہوں گے، بڑا ثواب ہے ان کا۔ وہ 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ کیا محنت لگی پڑھنے میں، لیکن بے انتہا اس کا ثواب۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرتبہ بندہ سبحان اللہ کہتا ہے، زمین و آسمان کے درمیان جو خلا ہے آدھی خلا ثواب سے بھر جاتی ہے۔ ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو بقیہ آدھی خلا ثواب سے بھر دی جاتی ہے۔ اتنا ثواب ہے اللہ کے ذکر میں، اسی لیے ہم اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے غافل نہ رکھیں۔ مشہور واقعہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب تھک جاتی تھیں کام کر کے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں کہ کسی غلام کا انتظام کر دیجئے، میں تھک جاتی ہوں کام کر کے۔ آپ نے انہیں واپس گھر بھیج دیا۔ کچھ دیر کے بعد آپ اپنی لخت جگر کے گھر تشریف لائے اور فرمایا کہ کیا میں غلام سے اچھی چیز نہ بتا دوں جس سے تمہاری تھکاوٹ بھی دور ہو جائے اور بے انتہا ثواب بھی ملے؟ تو لخت جگر نے فرمایا کیوں نہیں ابا جان، ضرور بتائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھک جاؤ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لو، تمہیں کسی غلام کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ کاش کہ ہم مرد بھی اور ہماری خواتین بھی گھروں کے اندر کام کرتے ہوئے سبحان اللہ کا ذکر کریں، الحمدللہ کا ذکر کریں، اللہ اکبر کا ذکر کریں، گھر میں برکت ہی برکت، ثواب ہی ثواب، اور تھکاوٹ سے بھی وہ محفوظ رہیں گی۔ ہوتا یہ ہے نوجوان لڑکے ہوں یا لڑکیاں کام کرتے ہوئے ایئر فون کان میں لگا ہوا ہے، گانے چل رہے ہیں، پوچھو بھائی یہ کیا ہے؟ نہیں ذرا مزہ آتا ہے۔ دیکھیے جب گناہ کی لذت کی عادت پڑ جاتی ہے تو گناہ میں مزہ آئے گا۔ شرابی کو شراب پینے میں مزہ آتا ہے، جواری کو جوا کھیلنے میں مزہ آتا ہے، تبھی تو وہ یہ حرکتیں کرتے ہیں۔ آپ نے بھی اپنے آپ کو گناہوں کا عادی بنا دیا تو یہ گانے سننے میں مزہ آ رہا ہے۔ گانے سے دل میں نفاق پیدا ہوتا ہے، دل میں زنگ لگتا ہے، عبادتوں سے دوری پیدا ہوتی ہے۔ اس کے برخلاف یہ ساری چیزیں نکال کے پھینکیں، زبان کو اللہ کے ذکر سے تر کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں ہم اپنے گھروں میں اور اپنی زندگیوں میں محسوس کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اپنے ذکر سے تر رہنے اور معمور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔